أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله مولانا العظيم۔ ایک دفعہ برکت کے لیے آنکھیں بند کر کے تصور مدینے والے کا اس نیت کے ساتھ درود پاک پڑھے کہ ہم یہاں سے پڑھے آقا مدینے سنیں، اور اس نیت کے ساتھ درود پاک پڑھیں کہ کل یہی درود پاک ہمیں رسول اللہ کے قریب کر دے گا۔ آنکھیں بند کر کے رسول اللہ کی ذات میں درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت اللہ۔ سب سے پہلے نہایت ہی واجب الاحترام قبلہ دانا جان حضرت علامہ مولانا حافظ عاشق رسول صاحب اور دیگر معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس مالک کی کائنات کی توفیق سے اور توفیق خاص سے رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ادا کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ گھڑیاں اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے چن لیتا ہے، جس طرح کچھ مہینے اللہ نے اپنے لیے چنے ہیں، کچھ اپنے یار کے لیے چنے ہیں، کچھ یار کی امت کے لیے چنے ہیں، تو رمضان ان میں سے ایک مہینہ ہے جو یار کی امت کے لیے چن لیا کہ اس ماہ کے اندر میری یار کی امت مجھ سے بخشش طلب کرے، میں ان کو بخش دوں۔ ویسے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ لگے تو میں یہ فرض کر دیتا کہ عشاء کی نماز تہائی رات میں پڑھے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور اپنے دروازے کھول دیتا ہے کہ کوئی ہے جو بخشش طلب کرے، آج میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے جو میرے خزانوں سے کچھ طلب کرے، میں اسے عنایت کروں۔ تو ملک اس وقت تباہی کے دہانے پر کھڑا اور ڈیفالٹ ہونے پر کھڑا ہے۔ ہونے پر کھڑا کیا ہو چکا ہے یہ تو میڈیا کو چند پیسے دے کر چپ کرایا گیا ہے۔ جو لوگ انٹرنیٹ چلاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ پاکستان اس وقت ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ پھر اس ملک کے معاشی قانون میں اور جس ملک کو قلبے کے نام پر بنایا گیا تھا اس ملک میں سود عام ہے، اور حکومت کہتی ہے کہ سود کے بغیر ملک نہیں چل سکتا۔ رب قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم سود لوگے تو پھر میں تمہارے خلاف جنگ کروں گا۔ تو پھر ہم خدا کے ساتھ اس وقت جنگ میں ہیں، تو پھر ملک کے حالات کس طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ پھر کس طرح ملک ترقی کی طرف جا سکتا ہے؟ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، علماء فرماتے ہیں کہ پاکستان میں قحط پڑ گیا تھا، ہر طرف قحط تھا، آٹے کا بحران تھا۔ حکومت نے اعلان کر دیا کہ جو 2 روٹیاں کھاتے تھے وہ 1 روٹی کھائیں، جو 1 کھاتے تھے آدھی کھائیں۔ آٹے کا بحران، حکومت کے ڈپوؤں سے آٹا ختم ہو گیا۔ ایک دن حکومت کے وزیر کا اعلان تھا جو کرسیوں پر بیٹھتے تھے، دوسرے دن مصطفیٰ کے فقیر کا اعلان آ گیا جو پھٹی چٹائی پر بیٹھتا تھا۔ گولڑے سے قبلہ بابو جی نے اعلان کیا جس کو حکومت کے ڈپوؤں سے آٹا نہ ملے وہ گولڑے آئے اور آ کر لنگر لے جائے۔ اتنا بڑا اعلان، ایک طرف حکومت جن کے پاس امریکہ جیسے اقتدار، امریکہ جیسے رشتہ دار، اور ایک طرف ایک پھٹی چٹائی پر بیٹھنے والا شخص، وہ کہہ رہا پورا آ کر پورا ملک آئے اور لنگر لے جائے۔ اتنا بڑا کیسے اعلان کر دیا؟ کچھ عرصے کے بعد علماء نے قبلہ بابو جی سرکار سے پوچھا کہ حضور اتنا بڑا اعلان کیسے کر ڈالا تھا؟ حکومت تھی، اس کے پاس پیسہ تھا، امریکہ جیسا ملک تھا، تو بابو جی سرکار نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، حکومت کا تعلق امریکہ کے وزیروں کے ساتھ ہے، گولڑے کا تعلق مدینے کی تاجداروں کے ساتھ ہے۔ تو جن کے رشتے رسول اللہ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، پھر آپ دیکھ لیں کہ حکومت کے ڈپو سے آٹا ختم ہو چکا تھا لیکن گولڑے کا لنگر نہیں ختم ہوا۔ آج بھی دیکھ لیں دنیا تباہ ہو سکتی ہے لیکن داتا کا لنگر نہیں ختم ہو سکتا۔ کیوں؟ رشتہ رسول اللہ سے جڑا تھا، اپنے تعلق نبی کریم سے قائم کیے تھے۔ تو خدا را
اس پر دھیان دیجئے، اپنے تعلقات رسول اللہ سے جوڑیے۔ تو یہ وہ مجالس ہوتی ہیں جن کے اندر انسان کی جسمانی اور روحانی تربیت ہوتی ہے۔ جس طرح آپ جسمانی علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، اسی طرح روحانی علاج کے لیے مصلی کے مولوی کے پاس آنا پڑتا ہے۔ اب جو میں آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں، اس کو امام بخاری صحیح بخاری میں لائے ہیں، امام مسلم نے اس کو روایت کیا، متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ اور متفق اس کو کہتے ہیں جس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہو۔ امام طیالسی اس کو اپنی کتاب میں لائے، امام نبہانی لائے اور امام غزالی بھی اس کو اپنی کتاب میں لائے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو دنیا میں سیر و سیاحت کرتے ہیں، پھرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اور ان کو جہاں بھی ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ والی مجالس ملتی ہے جا کر اس میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ذکر کرتے ہیں۔ تو گویا حدیث مصطفیٰ کے تحت آج ہمارے ساتھ رب کے فرشتے بھی بیٹھے ہیں۔ یہ وہ نبی خبر دے رہا ہے جس نبی کے کہنے سے ہم نے خدا کو ایک مانا۔ کسی نے خدا کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، بس رسول اللہ نے کہہ کہ خدا ہے کہ ہم مان کے خدا ہے۔ یہ وہ نبی کریم کی ذات ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ سیر و سیاحت کرتے ہیں اور جہاں دیکھتے ہیں نا کہ اللہ اور اس کے مصطفیٰ کی کہیں ذکر ہو رہا ہے تو اس مجلس میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں۔ جب مجلس ختم ہوتی ہے تو آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، رب کے پاس۔ رب ان سے پتہ کرتا ہے تم نے کیا دیکھا تھا، میرے بندے کس حال میں پائے تم لوگ؟ تو کہنے لگے مالک ہم جب تمہارے بندوں کے پاس گئے تو وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری تکبیر بیان کر رہے تھے، تیری تمجید بیان کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے حل رعونی، کیا انہوں نے مجھے دیکھ رکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں لا واللہ لا رعونی، مالک تیری قسم ہے انہوں نے تجھے نہیں دیکھ رکھا۔ تو رب فرماتا ہے فرشتوں اگر مجھے دیکھ لیں تو ان کا کیا حشر ہو، اگر میرا دیدار کر لیں تو ان کا کیا حشر ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں اگر یا اللہ تجھے دیکھ لیں تو اور کثرت کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرنے لگے، اور کثرت کے ساتھ تیری تکبیر بیان کرنے لگے، اور کثرت کے ساتھ تیری تمجید بیان کرنے لگے۔ تو اللہ فرشتوں سے پتہ کرتا ہے کہ کیا وہ سوال کیا کر رہے تھے، مانگ کیا رہے تھے مجھ سے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک جنت کا سوال کرتے تھے۔ تو رب فرشتے سے پتہ کرتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھ رکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک نہیں دیکھ رکھا۔ پھر رب پتہ کرتا ہے اگر دیکھ لیں تو ان کا کیا حشر ہو؟ تو کہنے لگے اور تڑپنے لگے جنت کی طلب میں، اور مچلنے لگے جنت کی طلب میں۔ پھر رب پتہ کرتا ہے کہ کس چیز سے بخشش طلب کر رہے تھے، وہ جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو جمعے کے لیے آ کر ذکر اللہ سن رہے تھے، اللہ کی مجلس میں آ رہے تھے۔ آج تو ہمارا معیار بن گیا نا کہ ہم جمعے کے لیے آتے ہیں تب جب دوسری اذان ہوتی ہے، خطبے کے وقت ہمیں شوق ہی نہیں ہے نا دین کا سیکھنے کا۔ تو پھر آپ پتہ کرتا ہے کہ کس چیز سے بخشش طلب کر رہے تھے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک جہنم سے بخشش چاہتے تھے۔ رب فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھ رکھا ہے؟ فرمایا نہیں دیکھ رکھا۔ پھر رب پوچھتا ہے اگر دیکھ لے تو کیا حشر ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک اگر جہنم کو دیکھ لیں تو اور تڑپنے لگ جائیں، اور آرزویں کرنے لگ جائے، اور آنسو بہانے لگ جائے جہنم سے بچنے کے لیے۔ پھر رب فرماتا ہے فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، فرشتوں گواہ ہو جو جتنے مجلس میں آئے تھے اٹھنے سے پہلے میں نے تمام کی بخشش کر دی۔ ابھی اٹھے نہیں ہیں، تمام کی بخشش کر دی میں نے جتنے مجلس میں آئے تھے۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں مالک ان میں ایک ایسا بندہ آیا تھا جو اپنی حاجت لے کر آیا تھا، اپنے کام سے آیا تھا، اس کو تیرے ساتھ کوئی غرض نہیں تھی۔ تو رب فرماتا ہے یہ وہ میرے تعلق والے تھے کہ اگر ان کی کوئی سنگت میں بیٹھ جائے ان کا حیا کر کے میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ علماء اللہ کی سنگت والے ہیں، یہ نبی کی سنگت والے ہیں، ان والوں کی قدر کرو۔ آج اگر تم لوگوں نے ان والوں کی قدر نہ کی، امام حسن بصری فرماتے ہیں اگر علماء نہ ہوتے تو تم چوپایوں کی طرح جانوروں کی طرح پھرتے۔ علماء کی قدر کی، قبلہ نانا جان کتنے عرصے سے آپ کے پاس امامت و خطابت کر رہے ہیں، انصاف کے ساتھ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کبھی مہینے کی تنخواہ آپ لوگوں نے ان سے پوچھی؟ یا ویسے ہی بندہ کہتے ہیں آپ کے گھر کی بھی اخراجات ہیں، چند آپ کو کچھ پیسے کی ضرورت ہے تو بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر بڑا کرم ہے، ان کو کچھ ضرورت نہیں، لیکن کبھی کسی عالم سے پوچھا آپ لوگوں نے؟ اگر آپ کا بیٹا بغیر شادی شدہ
50,000 پر گزارا نہیں کر سکتا، مولوی کے 4 بیٹے ہیں وہ 20-15,000 پر کس طرح گزارا کر سکتا؟ پھر اگر مولوی مسجد میں آنے کے لیے امامت کے لیے 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو جو مہینہ مسجد میں نہیں آتے وہ مولوی صاحب سے پتہ کرتے آپ 5 منٹ لیٹ ہو گئے تھے۔ ہمارے معاشرے کی تو حیثیت کیا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ آج یہ بالکل ہو چکا ہے۔ کچھ دین کو سمجھیے، بالکل اس طرف نہ چاہیے کہ کل قیامت کے دن آپ کے گریبان پکڑ کے پوچھے جائے کہ تمہاری طرف میں نے علماء بھیجے تھے، تم نے کیوں نہیں اپنی اصلاح کی؟ آج راولپنڈی کے اندر میرے ایک دوست ہے، وہ قرآن پاک پڑھاتا ہے گھروں میں جا کر، تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں جب گھر میں جا کر کسی کے گھر میں قرآن پاک پڑھاتا ہوں نا تو وہ مجھے 500 روپے سے اوپر دینا نہیں کر دیتے۔ مسئلہ پیسوں کا نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ ہم نے دین کو حیثیت کتنی دی۔ اگر تم اپنے بیٹے کو گھر فزکس پڑھا رہے ہو اور استاد کو 5,000 روپے دے رہے ہو، قرآن پڑھانے والے کو 500 روپے مہینے کے بعد پرانا نوٹ دے رہے ہو، بتاؤ دین کو کتنی حیثیت دی؟ خدا ان باتوں پر غور کریں۔ یہ علماء جو آپ کے سامنے اسٹیجوں پہ یہ بات کرتے ہیں یہ آپ کے دشمن نہیں۔ میں نے آپ کو امام حسن بصری کے قول پڑھ کر سنایا کہ جانور ہوتے اگر علماء دنیا میں نہ ہوتے لوگ، تو خدا ان باتوں پر غور کریں۔ تو اللہ تعالیٰ مجلس سے اٹھنے سے پہلے لوگوں کو بخشش کر دیتا ہے۔ کن کی وجہ سے؟ علماء کی وجہ سے، علم والوں کی وجہ سے، جو لوگ جانتے ہیں۔ اسی طرح ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ ایسا عمل بتائیں کہ جو میں کروں اور ڈائریکٹ جنت میں چلا جاؤں، کچھ اتنا آسان عمل بتائیں نا کہ جو میں بس کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ تو نبی کریم نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بھی شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور الحمدللہ یہ ابھی بھی مسلمانوں میں بات قائم ہے کہ ہم رب کے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانتے، ہم بس اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے سامنے جھکتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر نبی کریم نے فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور فرض نماز قائم کرنا۔ اب یہاں آ کر دیکھیے کہ ہم نے کتنی نماز ادا کی۔ ہم تو جمعے پر بھی بڑی مشکل کے ساتھ دوسری اذان کے وقت مسجد میں آتے ہیں، ہمارے تو مسجد کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے نا۔ امام غزالی مکاشفۃ القلوب کے اندر لکھتے ہیں کہ جہاد کی 3 قسمیں ہیں، ایک جہاد اللہ ہے، ایک جہاد علم ہے اور ایک جہاد نفس ہے۔ اب بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ ہم نے نمازوں کے ساتھ کتنا تعلق قائم کیا۔ جہاد اللہ کیا ہے کہ جب رسول بلال کی آواز میں پکارے تو پھر اپنی سہاگ رات بھی چھوڑ کر آنا پڑتا ہے نبی کریم۔ نبی کریم کے ایک صحابی، بڑے خوبصورت صحابی ہیں، شادی کی رات ہے، عشاء کی نماز نبی کریم کے پیچھے پڑی، معمول تھا کہ ہر نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھتے تھے۔ نبی کریم اپنا رخ اقدس اپنے صحابہ کی طرف کر کے باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ کتنا حسین منظر ہوگا جب رسول اللہ سامنے ہوتے ہوں گے، وہ آقا کی دھرتی میں اپنے بسیرے، وہ دن اور راتیں، وہ شام سویرے، نہ دنیا کا غم تھا نہ گھر کے جمیلے، وہ طیبہ کی گلیاں، وہ طیبہ کی گلیاں۔ کتنا حسین منظر ہوتا ہوگا۔ تو نبی کریم نے فرمایا اس سے ابھی آج تیری شادی کی رات ہے، جا اپنی نئی زندگی کا آغاز کر۔ وہ وہاں سے اٹھے اور اپنے گھر کی طرف چلے۔ ابھی گھر میں پہنچے ہی تھے کہ حضرت بلال کی کانوں میں آواز پڑی کہ مصطفیٰ نے جہاد کے لیے بلایا۔ ابھی بیوی کو دیکھا نہیں، وہیں سے پلٹے، بیوی نے پاؤں پکڑ لیے کہ ابھی تک میرا چہرہ بھی نہیں کرتا۔ تو صحابی عرض کرنے لگے تو سہاگ رات دیکھ رہی ہے، میں مصطفیٰ کی ذات دیکھ رہا ہوں۔ وہیں سے پلٹے، تلوار اٹھائی، دامن چھڑایا اور چلے گئے۔ صبح جب جنگ ہوئی تو دور جنگ گرم ہوا، صحابی نے کئی کفار کو فرنار کیا، بہت سارے نیزے لگے۔ جب زمین پر گرے نا تو صحابہ عرض کرنے لگے کہ اگر پانی کی طلب ہے تو آب زمزم پیش کرتے ہیں، بھوک کی طلب تو کھجوریں پیش کر دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نہ پانی کی طلب نہ بھوک کی حاجت اس کے قدموں میں لے چلو جس کے لیے سہاگ رات اٹھائیے۔ جب اٹھانے لگے صحابہ تو نبی کریم نے ہاتھ سے اشارہ کیا رک جاؤ، میں اپنی امت کے جوانوں کو بتا دینا چاہتا ہوں جو میرے لیے اپنی سہاگ راتیں لٹایا کرتے ہیں، پھر مجھے ملنے وہ نہیں، انہیں ملنے میں آیا کرتا ہوں۔
نبی کریم نے وہی روک دیا. خود نبی کریم گئے, ان کا سر اقدس اپنی گود مبارک میں نبی کریم نے لے لیا. اب آپ جو سازش کی ہے دیدار مصطفیٰ کا ہے. وہ رسول اللہ سے عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ دور نہ ہوئیے کہ میرا آخری وقت ہے, آپ کو دیکھ کر جان دینا چاہتا ہوں. کاش یوں موت آئے میرے ہم نشین نظر آتا اور ہو جائے منظر حسی, وہ ادھر اپنی زلفیں سوالا کرے ادھر دم ہمارا نکلتا رہے. ایسی موت آنی چاہیے, ادھر رسول اللہ کا چہرہ ہو, آنکھیں ہماری ہو. تو نبی کریم اس عاشق کو دیکھ رہے تھے کہ روح پرواز ہوگی. صحابہ کرتے ہیں رسول اللہ کے چہرے پر آپ دو طرح کے رنگ تھے, لبوں پر مسکراہٹ بھی تھی, آنکھوں میں آنسو بھی تھے. صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ آج آپ کو دو رنگوں میں پا رہے ہیں. تو نبی کریم نے عرض کیا, بڑا پیارا عاشق تھا, جدا ہو گیا, لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اس نے میری خاطر ایک عورت کو چھوڑا ہے, اللہ نے اس کے لیے 70 ہورے میدان میں اتار دیے. تو یہ جہاد اللہ ہے, اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اب جہاد علم کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ ایک شخص اس نے اتنے پیسے بھیجے آپ کی طرف کہ میری مدح میں کچھ نعت لکھے, میری مدح سرائی کرے, میری تعریف کرے. اعلیٰ حضرت نے پیسے پھینک کے منہ پر, اعلیٰ حضرت نے فرمایا, کروں مدح اہل دبل رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے قریب کا, میرا دین پارا نان ہے, میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ میں چوئی آقا کا ٹکے دے اور میں اس کی تعریفیں کروں. میں تو اپنے آقا کا گدا ہوں, میں انہیں کی تعریف کروں گا. اعلیٰ حضرت جب مدینہ پاک میں گئے تھے نا, تو آپ کو رسول اللہ کا کئی دفعہ دیدار ہوا تھا. آپ روز انور پر کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ خواب میں بڑا دیدار کرایا ہے. ایک دفعہ جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیدار کرے گا, دیدار نہیں ہوا. اعلیٰ حضرت نے نعت لکھی, وہ صبح لال ہزار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت جی نے پوری نعت لکھی. جب آخری شعر پر پہنچے نا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, ارے تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, کوئی نرم ہاتھ میرے کندھوں پر آیا, پلٹ کر دے خط رسول اللہ کھڑے ہوئے. تو یہ ہے جہاد علم, علم کے لیے جہاد کرنا. جو لوگ اللہ اور رسول کی توہین کرتے ہیں ان کے ساتھ مناظرے کر کے اہل حق کو جتوانا. اور ایک ہے جہاد نفس, اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا. دیکھ لے رمضان کا مہینہ ہے لیکن ہم گناہوں سے پھر بھی نہیں باز آتے. رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے اور جو شیاطین جن ہوتے ہیں وہ بھی قید ہوتے ہیں, لیکن گناہوں سے کیوں نہیں باز آتے؟ یہ نفس ہے جو ہمیں ابھارتا ہے. تو نبی کریم نے فرمایا, افضل الجہاد جہاد النفس, سب سے افضل جہاد ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا. کہ اگر تم مسجد کی طرف جانا چاہو تو یہ تمہیں روکے گا, اس کو مار کر تم نے مسجد کی طرف جانا ہے, رب کی عبادت کی طرف جانا ہے. تو افضل ہے جہاد. حضور کے صحابہ جب جنگ کر کے آتے تھے نا, لوٹتے تھے, تو فرمایا کرتے تھے کہ ہم جہاد اصغر سے, چھوٹے جہاد سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے, بڑے جہاد کی طرف. کیونکہ وہ جنگ کبھی کبھار ہوتی تھی, شیطان کے ساتھ, اپنے نفس کے ساتھ ہر وقت جنگ لگی ہوئی ہے. تو اپنے گناہ ہمارے اتنے بڑھ گئے کہ ہمیں خبر ہی نہیں. آج لوگ کہتے ہیں معیشت کیوں تباہ ہوگی, سود ہم لوگوں نے لیے, پوچھتے ہیں معیشت کیوں تباہ ہوگی. اور بڑی معذرت کے ساتھ اینکر ان لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے معیشت تباہ ہوئی ہے. ایک دفعہ لے کرو تحریک تبلیغ کو, پھر پتہ چلے گا کہ معیشت سیٹ کیسے ہوتی ہے. ہم لوگوں نے 70 سال دھوکے کھائی ہیں, ایک دفعہ تو نبی کے دین کی خاطر ووٹ دے کر دیکھو. علامہ خادم رضوی نے ویل چیئر پر بیٹھ کر کس طرح ہماری تائید کی تھی, کس طرح ہم لوگوں کو جگا کر گیا تھا. 5 سال میں کس طرح امت کو ابھار کر چلا گیا. خدا اپنے جذبے ابھی وہی رکھو, اس طرح نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہم رسول اللہ کو بھی نہ دیکھ سکیں. یہ انگوٹھے ساری زندگی جو چوم کر آنکھوں کے ساتھ لگاتے رہے, اب ان انگوٹھوں کو رسول اللہ کے وفا پر لگانا ہے. تو خدا ان تمام باتوں پر غور کرے. کل ایسا نہ ہو قبر کے اندر ہم رسول اللہ کے سامنے شرمندہ ہو گئے, ہم نبی کریم کو اپنا چہرہ نہ دکھا سکیں. تو میں اب تمام لوگوں سے التماس کرتا ہوں, جب بھی مسجد, ابھی رمضان کا مہینہ ہے تو تراویحوں کے لیے لازمی آیا کریں. تراویحوں کی ایک صف ہوتی ہے, ایک صف سے زیادہ بندے ہی نہیں ہوتے تراویحوں کے لیے, کیونکہ ہمیں پرواہ ہی نہیں. تو خدا را ان تمام باتوں, یہ کوئی معیار نہیں بن گیا کہ آ کر ہر جمعے پر تقریر سن کر اٹھ جانا. کچھ سیکھنا, کچھ سیکھے, کچھ بدلنا سیکھے, ورنہ اسی طرح موت نے کوئی نوٹیفیکیشن دے کر نہیں ہے نا. وہ میں ہر دفعہ, بس آخری بات کر رہا ہوں, میں ہر دفعہ وہ
ایک روایت بیان کرتا ہوں کہ حضرت اسرائیل جب حضرت یعقوب کے پاس آئے تھے نا، تو حضرت یعقوب نے کہا تھا آپ جب بھی میری روح قبض کرنے ہیں تو مجھے کچھ پیغامات بھیج دیجیے گا. تو انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے. جب روح قبض کرنے کے لیے میں جلدی جلدی واقعہ بیان کروں، تو حضرت یعقوب نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا میری طرف کچھ پیغامات بھیج دیجیے گا. تو انہوں نے کہا تھا میں نے بھیجے تھے. تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے وہ کون سے پیغامات تھے؟ کہنے لگے پہلے تمہارے سیاہ بال سفید ہو گئی، یہ میرا پہلا پیغام. آج ہمارے بال سفید ہو گئے، ہمیں موت یاد آئی. ہر روز یہاں سے اعلان ہوتا فلاں بن فلاں مر گیا، اعلان کرنے والے اعلان سننے والے، کیا تجھے تیری موت یاد آئی؟ اپنے کندھوں پر اٹھا کر جنازہ لے کر جاتے ہیں اٹھانے والے، کیا تجھے تیری موت یاد آئی؟ خود جنازہ پڑھتے پڑھاتے ہیں اور پڑھتے پڑھانے والے، کیا تجھے تیری موت یاد آئی؟ موت نہیں یاد آتی. ہم دنیا میں مست ہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ جی لگانے کی دنیا ہی نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے دکھوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا. کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. تو حضرت اسرائیل کہنے لگے آپ کی کمر جھکی، یہ میرا پہلا قاصد تھا. آپ کے اندر جو چستی تھی، آپ کے اندر جو پھرتی تھی وہ ختم ہو گئی. دوسرا قاصد بال سفید ہو جانا، تیسرا قاصد. ہمیں یہ تینوں قاصد آئے، ہمیں ابھی تک موت نہیں یاد ہے. تو خدا را موت کو یاد کرے، اس میں کوئی نوٹیفیکیشن دے کر نہیں آنا، اچانک آ جانا ہے. آپ تمام لوگوں سے التماس ہے ان تمام باتوں پر ضرور غور فرمائیے گا اور علماء کی قدر کرنا سیکھیں. وما علینا الا البلاغ.